اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تمام عالمی زمین و آسمان وغیرہ سارا جہان پہلے بالکل ناپید تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کو پیدا کیا تو یہ سب کچھ موجود ہوا۔ جس نے تمام عالم اور دوسرے جہان کو پیدا کیا، اسی پاک ذات کا نام اللہ عز و جل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، سارا عالم اس کا محتاج ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ وہ سب سے یکتا اور نرالا ہے اور وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے۔ سب کی زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، جس کو جب تک چاہے زندہ رکھے اور جب چاہے موت دے۔ وہی سب کو جلاتا اور مارتا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی جس کو چاہے عزت اور ذلت دیتا ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا مثل اور مقابل نہیں۔ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ بیوی بچوں والا ہے۔ وہ کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح کا نہیں ہے۔ وہ زبان، آنکھ، کان وغیرہ اعضاء سے اور ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے۔ ہر کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ کوئی صفت اس کی کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ گھٹ پڑ سکتی ہے۔ وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز پر بڑا مہربان ہے، وہی سب کو پالتا ہے۔ وہ بڑائی والا اور بڑی عزت والا ہے، سب کچھ اسی کے قبضے اور اختیار میں ہے۔ جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کی چاہے روزی کم کر دے، جس کی چاہے زیادہ کر دے۔ وہ انصاف والا ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، وہ گناہوں کا بخشنے والا اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں، نہ اس کو اس کے ارادے سے کوئی روکنے والا ہے۔ وہ سب کا کام بنانے والا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا۔ اس کے کسی حکم اور اس کے کسی کام میں کسی کو روک ٹوک کی مجال نہیں۔ وہ تمام عالم اور سارے جہان کی حفاظت اور اس کا انتظام فرماتا ہے۔ نہ وہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کبھی غافل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کسی کام کو برا سمجھنا یا اس پر اعتراض کرنا یا ناراض ہونا یہ کفر کی بات ہے۔ خبردار خبردار، کبھی ہرگز اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر نہ اعتراض کرو، نہ ناراض رہو، بلکہ یہی ایمان رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہی اچھا ہے، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم یعنی بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمتوں والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔